نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سن 2023 کا یہ آخری دن ہے اور یہ سال ختم ہونے والا ہے اور پھر سن 2024 شروع ہونے والا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ پورا سال جو گزرا ہے، اگرچہ اسلامی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے جو پہلا سال ہے اسلامی، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس پوری دنیا کے اندر عیسوی سن کو شمار کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ پورا سال ہمارا گزرا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس سال کے اندر ہم سے کون سی کوتاہیاں ہوئیں، کون سے اللہ کے احکامات ہم سے رہ گئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا باقی دیگر عبادات، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، کہ کس چیز کے اندر ہماری کمی ہوئی، یا ہمارے اخلاق کے اندر، یا وہ جو ہمارے رویوں سے، وہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو ہم سے روٹھ گئے، ناراض ہو گئے کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، ہماری کسی لغزش کی وجہ سے، تو ہم اس بارے میں اپنا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں اور آئندہ سال کے لیے عزم کریں کہ آئندہ ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرانا، کہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکام سے، قرآن پاک کی تلاوت سے کریں، اور اس نئے سال کے اندر ہمیں ہماری زبان سے کسی کو اذیت تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ اسی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے مسلمان کو اذیت یا کسی دوسرے انسان کو ہمارے زبان اور ہاتھ سے اگر اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کہ وہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے اور رات بھر نماز تہجد اور نوافل پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے دوسرا پڑوسی، اس کی زبان سے کسی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور پھر تذکرہ کیا ایک اور عورت ہے کہ جو وہ نوافل کا اتنا اہتمام تو نہیں کرتی، فرائض پر اکتفا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں کسی مسلمان بھائی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے کسی دوسرے کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، اور کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے اس نئے سال کا آغاز جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے کریں، اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت سے کریں، اللہ کے احکامات، اور اللہ سے وعدہ کریں کہ جو پچھلے سال جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، آئندہ ان کو دہرائیں گے نہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو جو انسان اپنے سال کا اختتام اور نئے سال کی ابتدا اللہ کے قرآن سے کرے، اللہ کے احکام سے کرے، نبی کے فرمان سے کرے، تو وہ پورا سال انشاءاللہ العزیز فرمایا کہ عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اس کا گزرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر فرمایا کہ وہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے اور اپنی غلطیوں اور لغزشوں کو مٹانے کی کوشش کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارے۔
تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔